نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب الخروج فی طلب العلم، علم کی خاطر نکلنا یعنی گھروں سے نکلنا. ورحل جابر بن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ نے سفر کیا مسیرۃ شہر، ایک مہینے کا، الی عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن انیس کی طرف، فی حدیث، صرف ایک حدیث کی خاطر، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر کیا عبداللہ بن انیس صحابی کی طرف. کیا خبر ہے، کیا قصہ ہے؟ حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، انہ تمارا هو والحر بن قیس بن حسن الفزاری. یہ پیچھے والے قصے کا پہلا حصہ ہے، فی صاحب موسیٰ. فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الی لقیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی طرف جانے کا راستہ اللہ سے مانگا تھا، جن کی ملاقات کے لیے. هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ؟ قال فقال ابی نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال اتعلم احدا اعلم منک؟ قال موسیٰ لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فَكَانَ مِن شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. برکت کے لیے حدیث میں نے پڑھ دی ہے، قصہ آپ کو یاد ہے جو اس سے 2-3 حدیثیں پیچھے گزرا. اس باب میں اس واقعے کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا، یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ایک طویل سفر کیا. یہاں پر وہ ذکر نہیں، قرآن پاک میں وہ آتا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نصبا، کہ آج ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو آپ سب جو تھک جاتے ہیں اس علم کی خاطر، یہ انبیاء کی سنت ہے. علم تھکے بغیر نہیں آتا، علم گھر میں بیٹھ کے نہیں آتا، اور علم کے لیے گھروں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ سارا یاد کر لیں کہ وہ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے اسی وقت جبریل بھیجتے، جو کچھ خضر کو بتایا ہوا تھا وہ فوراً ان کے دل میں ڈال دیتے. کوئی مشکل تھا؟ آسان تھا نا یہ، لیکن ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ علم کا ایک سلیقہ ہے، ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے. جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. اور اس میں کیا ہے کہ علم کے لیے نکلا جائے، اور قدم قدم پر اجر ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. انبیاء بھی نکلے، صحابہ کرام بھی نکلے، اور صحابہ کرام میں عبداللہ بن انیس کی مثال ہے جن کے پاس جابر آئے تھے. باب فضل من علم وعلم، باب فضیلت اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، یعنی عالم اور متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردة عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ، مثل مثال، ما جو، بعثنی بھیجا مجھ کو، اللہ اللہ تعالی نے،
من الہدا ہدایت کے ساتھ یا ہدایت میں سے دے کر، والعلم اور علم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث، وہ علم بارش کی طرح ہے. غیث کہتے ہیں بارش کو، اور وہ بارش جو بڑی فریاد کے بعد آتی ہے. علم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ہدایت کو بارش سے، پانی سے. الکثیر بہت سی، موسلا دھار بارش. اصاب اردن، وہ پہنچتی ہے ایک زمین کو، یعنی بارش زمین پہ آ پڑتی ہے. زمین کون ہے؟ لوگ ہیں، انسان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دوسروں کو دیتے تھے وہ کیا تھا؟ بارش. اور لوگ اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ زمین. فکان منہا، تو تھی اس زمین میں سے نقیتن، کچھ بڑی ہی عمدہ، پاکیزہ، طیبہ. قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا پانی. فانبتت، اس نے اگایا. الکلا، کلا کہتے ہیں نبات الارض کو، زمین کی نباتات، گھاس وغیرہ. والعشبہ، اور سبزی. عشب جو ہوتی ہے یہ رطب یعنی تر نباتات کو کہتے ہیں جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے، اور کلا خشک کو کہتے ہیں جیسے گھاس ہوتا ہے، اس میں خشک بھی ہوتا ہے کچھ سبز بھی ہوتا ہے. اعشاب بوٹیوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اعشاب استعمال ہوتا ہے، یعنی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اور سبزہ نباتات خوب اگی اس پر. یہ ہے ایک عمدہ زمین. مراد کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی علم کی بات سنتے ہیں، ہدایت کی چیز ان کو ملتی ہے، تو ان کا حال اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو بڑی عمدہ ہوتی ہے، پانی جذب بھی کر لیتی ہے اور خوب نباتات بھی اگاتی ہے، سرسبز ہوتی ہے. یعنی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل خوش کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. وکانت منہا اجادب، اور کچھ زمین کیا تھی؟ بنجر تھی، سخت. اجادب کہتے جدب سے ہے کہ لا تشرب ولا تنبت، نہ وہ پانی پیتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے. یعنی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ، اور عمل کچھ نہیں ان کا اپنا بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ امسکت الماء، پانی کو روک لیتی. بعض ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی اندر تو نہیں جذب کرتی لیکن اوپر اس کے رک جاتا ہے، یعنی چھپڑیاں جیسے لگ جاتی ہیں تو پانی نظر آتا ہے. وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فنفع اللہ، تو نفع دیا اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس زمین کے ساتھ، الناس، لوگوں کو. یعنی وہ زمین خود تو جذب نہیں کرتی، اس کو خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو علم سے، لیکن وہ یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو بڑا اچھا سکھا دیتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. فشربوا وسقوا، کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے پانی پیا، یعنی لوگوں نے آ کے جو دوسرے راہ گزر تھے اس زمین پہ رک گئے، رکا ہوا تھا پانی، اس سے کچھ پانی پی لیا. وسقوا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا. وزرعوا، کھیتی باڑی کا کام بھی لیا اس سے، یعنی دوسرے کھیتوں کو جا لگایا. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور یہ جو بارش تھی یہ پہنچی ایک اور یعنی زمین کو، کچھ اور لوگوں کو. جو کیسی ہے زمین؟ انما ہی قیعان، یہ ایک چٹیل میدان ہے. یعنی ایک اور زمین کی مثال ایسی ہے، لا تمسک ماء، اس نے کیا کیا؟ نہ تو پانی روکا، ولا تنبت کلاء، اور نہ ہی گھاس اگایا. تو اب یہ تین قسمیں ہو گئی نا، ایک عمدہ ترین لوگ، ایک درمیانی قسم، اور ایک بدترین. فذالک مثل، تو یہ مثال ہے اس شخص کی، من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کی، ونفعہ، اور نفع دیا اس کو، ما بعثنی اللہ بہ، ساتھ اس چیز کے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. یہ پہلے گروہ کی مثال دی گئی یہاں. ومثل من لم يرفع بذلک رأسا، اور دوسرا حصہ کون سا ہے چٹیل زمین کا، بنجر زمین کا؟ کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے علم ہدایت کو قبول نہ کیا. لم يرفع بذلک رأسا، اپنا سر اس کے ساتھ نہ اٹھایا، یعنی کچھ نہ سمجھا. ولم يقبل هدى اللہ، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا. الذي ارسلت به، وہ چیز جس کو میں دے کے بھیجا گیا ہوں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری یہ کہتے ہیں. اب حدیث ختم ہو چکی ہے، بریکٹ بند ہو چکی ہے. یہ ابو عبداللہ بخاری اس حدیث کے کچھ الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں. قال اسحاق، اسحاق نے کہا، اسحاق ابن راہوے ان کے استاد تھے، اور جن کے کہنے پر انہوں نے بخاری ترتیب دی تھی. یعنی اپنی کتاب جو تھی
اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے کہنے پر ایک دفعہ انہوں نے مجلس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر دیتا. تو ان کے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کتاب ترتیب دی تھی. کہتے ہیں کہ اسحاق نے کہا وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، تھا اس میں سے ایک گروہ قَيَّلَتِ الْمَاء، یعنی قبلت الماء کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ قیلت الماء. اور قیلت ہوتا ہے چوس لینا، ایبزارب کر لینا کسی چیز کا. یعنی یہ حدیث میں قیلت نہیں ہے، حدیث میں قبلت ہے، لیکن استاد نے قبلت کی تفسیر کس سے کی؟ قیلت سے. اور قاعن، یعنی اب اسحاق نے قاعن کو کیا ترجمہ کیا؟ قیعان جو پیچھے ہے، یعلوہ الماء، وہ زمین جس کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے، یعنی جذب نہیں کرتا، اوپر ہی چڑھ جاتا ہے. یہ دوسرے شخص کی مثال کی طرف اشارہ ہے. والصفصف، اور ہموار زمین، المستوی من الارض، جو زمین میں بالکل برابر ہو. قرآن پاک میں آتا نا قاعن صفصفا، ایک آیت آتی ہے. تو انہوں نے یہ دو لفظ، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ بعض اوقات حدیث لا کر کہیں کہیں اپنے استادوں کے ایسے اشارات بھی بعد میں سمجھنے کے لیے دے دیتے ہیں، یا کسی امام کا قول بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے معنی بہتر طور پر سمجھے جا سکیں. تو یہ آخری حصہ حدیث نہیں ہے، حدیث صرف پہلا حصہ ہے. ذرا حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی، مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھ کو اللہ نے ہدایت میں سے دے کر، والعلم اور علم دے کر. کمثلی، مانند مثال، الغیثی، بارش کے ہے، الکثیر، بہت سی، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح ہے اس کی مثال، اس علم کی جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہارے پاس بھیجا. اصاب ارضن، وہ بارش ایک زمین پر برسی. فکان منہا، تو تھی اس میں سے نقیتن، عمدہ زمین. قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا. فانبتت، پھر اگایا، الکلا، گھاس، والعشب، اور نباتات، الکثیر، بہت سی. وکانت منہا اجادب، اور اس میں سے کچھ زمین سخت تھی. اجادب جدب سے. امسکت الماء، اس نے روک لیا پانی کو. فنفع اللہ بہا، تو فائدہ پہنچایا اللہ نے اس کے ذریعے، یعنی زمین کے ذریعے، الناس، لوگوں کو. فشربوا، انہوں نے خود بھی پیا. وسقوا، اور دوسروں کو پلایا. وزرعوا، اور کھیتی باڑی کی. واصابت منہا طائفۃ اخری، اور پہنچا اس میں سے ایک دوسرے گروہ کو بھی، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پانی پہنچا. انما ہی قیعان، بے شک وہ زمین صاف تھی. قیعان یعنی صاف چٹیل. لا تمسک ماء، جو نہ روکتی تھی پانی کو. ولا تنبت کلاء، اور نہ اگاتی تھی کوئی گھاس. فذالک، تو یہ ہے مثل و مثال، من فقہ، جس نے سمجھ پیدا کی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ونفعہ، اور اس کا فائدہ لیا، ما بعثنی اللہ بہ، یعنی اس کو نفع دیا اس چیز نے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا. نفعہ بہ، ما بعثنی اللہ بہ. فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. ومثل، اور مثال ہے اس شخص کی، من لم یرفع، جس نے نہ اٹھایا، بذالک، اس علم کے ساتھ، رأسن، سر اپنا. ولم یقبل، اور نہ قبول کی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت. الذی ارسلت بہ، وہ جسے میں دے کے بھیجا گیا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو مثال ہے عالم با عمل کی جو معلم بھی ہو. ٹھیک ہے، سیکھا، عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یہ ہے اعلیٰ ترین درجے کا انسان جس کا ذکر پیچھے گزرا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیتن، یعنی بہترین زمین سے تشبیہ دی. دوسری مثال سے مراد کون شخص ہے کہ جس نے پانی کو روک لیا، جذب نہیں کیا؟ یہ وہ شخص ہے جو علم حاصل کرنے کا بہت شوقین ہے، دن رات اس میں گزارتا ہے، لیکن اپنے فرائض اور واجبات کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. یعنی جیسے نماز میں نوافل کا اہتمام نہیں، یعنی زیادہ اس کا دھیان کس طرف، صرف علم حاصل کرنے پر. یا یہ ہے کہ انفارمیشن تو بہت ہے مگر سمجھ بوجھ کوئی نہیں اس کی، اپنے اندر کچھ جذب نہیں کرتا، خود سے کوئی استدلال یا استنباط نہیں کر سکتا. یعنی قرآن پورا حفظ ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا کیا ہے مثلا. یا اسی طرح احادیث بہت سی زبانی یاد ہیں لیکن احادیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ اس کو نہیں پتا. تو یہ جو دوسری قسم کا شخص ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. یعنی وہ کون سی؟ مثلا ایک کہ دین میں داخل ہو گیا مگر دین کا علم حاصل نہ کیا، یعنی دین میں داخل تو ہو گیا
لیکن اپنے اندر دین نہیں اتارا، احکام سنے جمع کیے لیکن عمل نہ کیا، تو یہ ایسی شور زمین کی طرح ہے جس میں پانی پڑ کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہے من لم یرفع بذلک رأسا، کہ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا اس کے ساتھ، یعنی تکبر کیا، حیا کیا. حیا سے بھی انسان سر نہیں اٹھاتا نا، بعض اوقات نظریں نہیں ملاتا، ہوتا نا ایسے. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنا سر نہیں اٹھاتے، من لم یرفع بذلک رأسا، سر اٹھا کے سامنے دیکھ کے علم نہیں حاصل کرتے، نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو اب آپ مثال میں دیکھ لیں کہ آپ کس میں شامل ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چکنی زمین ہوتی ہے، سنتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جیسے کچھ نہیں سنا، چٹیل پتھر جو پڑا پھسل گیا، وہیں جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یعنی اس کو اس کے دین نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اصل میں یہ حدیث اس لیے میں دوبارہ لائی ہوں کہ اس کو سمجھنا مجھے بہت مشکل لگا، حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے تو اس کو میں نے بار بار پڑھا تاکہ میں اپنے آپ کو بھی کسی ایک جگہ پہ فٹ کر سکوں کہ میں اس میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا ہوگا. یا یہ کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ علم کے اس شوق میں شامل ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر من لم یرفع بذلک رأسا. اصل میں اس ساری حدیث کا جو لفظی ترجمے کو ایک طرف رکھ کے اب آپ اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مثال کو سمجھتے ہوئے کسی اور شخص کو ذہن میں نہ لائیں، اپنے آپ کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم ہدایت دے رہا ہے، وہ چیزیں عطا کر رہا ہے جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہیں پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ خود بھی ان میں سمجھ حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دیں گے؟ یا پھر ایسے ہیں کہ بس بنجر زمین ہے، پانی رک گیا ہے، کچھ ہم نے حاصل کر لیا، بوقت ضرورت کسی کو دے دیا؟ یا پھر ایسے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہیں، کہ پانی پڑا اور بہہ گیا، ایک کان نے سنا اور دوسرے سے نکل گیا، جو کچھ یہاں گرد پڑی تھی یہیں جھاڑ کے باہر نکل گیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے. ہر شخص اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا کیا.